ابھی 2 دن پہلے ہم بنی گالا گئے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ اس ملک کے وزیر اعظم, جو سابق وزیر اعظم ہے, حال ہی میں اترے ہیں, ان کا گھر ہے. بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ جس شخص کے اوپر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے, وہ اسی کے نیچے ایف آئی اے ہے, اسی کے نیچے سارے ادارے ہیں. تو یہ بات انہوں نے روزہ رسول میں کہی تھی کہ اگر عمران خان پر مشکل وقت آیا تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. ایک نیوز چینل جو تازہ جیو کے نقش قدم پر چلنے لگا ہے, آج جلسے میں خالی کرسیوں پر رپورٹنگ ہو رہی تھی کہ ہر 10 منٹ بعد ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ اس کا ٹرانسفر ادھر, اس کا ٹرانسفر ادھر. تو پورے ملک میں اس وقت ٹرانسفر پوسٹنگ کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے. ایٹ دی اینڈ اگر کسی ایسی صورتحال کا سامنا پی ٹی آئی کو کرنا پڑ گیا کہ انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور کوئی آپشن اب باقی نہیں بچا ان کے پاس, تو پھر لانگ مارچ کے آپشن کی طرف جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل. آج تاریخ ہے 22 اپریل اور دن ہے جمعۃ المبارک کا. کیونکہ رات کے تقریباً 1:15 بجے کا وقت ہے, تاریخ بھی بدل گئی, دن بھی بدل گیا. عمران خان کی حالیہ تحریک کا ایک اور ریکارڈ بریکنگ جلسہ اب سے چند لمحات پہلے لاہور میں ختم ہوا. 10:29 سے شروع ہو کر 11:40 پر ختم ہونے والے تقریباً سوا گھنٹے کے خطاب میں عمران خان نے آئندہ کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ کافی حد تک واضح کر دیا. سڑکیں بلاک تھی, انٹرنیٹ معطل تھا, لوڈ شیڈنگ اور میڈیا کا تو مکمل بلیک آؤٹ, تقریباً 99% تک بلیک آؤٹ تھا, سوائے اے آر وائی اور شاید بول ٹیلی ویژن کے کوئی اور ٹی وی چینل اس جلسے کی میراتھن ٹرانسمیشن نہیں کر رہا تھا. مکمل بلیک آؤٹ تھا. اس کے باوجود عمران خان کا فوج, عدلیہ, الیکشن کمیشن, فارن فنڈنگ, توشہ خانہ اور اپنی آئندہ کی حکمت عملی پر مبنی جو بیانیہ ہے وہ رات کی تاریکی میں بھی پورے پاکستان میں گونج اٹھا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ اب سیاست سے آگے نکل کر بھکاری ورسز خودداری کی جنگ میں بدل گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے اس بیانیے کے آگے پوری اپوزیشن کی پلاننگ فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بھاگ دوڑ پوری ہو رہی ہے, بھاگ کر توشہ خانہ کا ریکارڈ نکالا جا رہا ہے. پھر آج ہیلی کاپٹر کے استعمال کے جو فلائنگ آورز تھے ان کا ریکارڈ نکال کر میڈیا کو پریزنٹ کیا گیا. سوشل میڈیا پر ٹرینڈ رکوانے کے لیے ایک پریس کانفرنس پوری کر دی گئی, لیکن یہ سب کچھ ضائع ہو رہا ہے. عوام یہ بیانیہ ماننے کو کسی صورت تیار نہیں ہے. اسی لیے ہر جلسے کا ایک نیا ریکارڈ بن رہا ہے. کیا لاہوریوں نے بھی اپنا ہی ریکارڈ آج توڑ دیا ہے 2011 کا؟ اس بات کا فیصلہ غریدہ فروخی کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر تو ہرگز نہیں ہونا, عوام کی عدالت میں ہونا ہے, اور یہ سوشل میڈیا پر ہی ہوگا. کیونکہ میڈیا کے اوپر تو اب لوگوں کو اس طرح سے اعتبار نہیں رہا جس طرح سے میڈیا کا ایک مخصوص حصہ پوری پروپیگنڈا مہم چلا رہا ہے. آج ابھی میں نے کچھ دیر پہلے دیکھا ایک نیوز چینل جو تازہ جیو کے نقش قدم پر چلنے لگا ہے, مطلب اسی نے جیو کی بھی بیعت کر لی ہے. آج جلسے میں خالی کرسیوں پر رپورٹنگ ہو رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ بڑی مشکل سے چند ہزار 10,000 لوگ بھی جلسہ گاہ کے اطراف نہیں پہنچ سکے. عمران خان اپنی ہی قیادت پر برس پڑے بس, بلکہ ان کے نمائندہ خصوصی نے یہ رپورٹ کیا کہ عمران خان لاہور کی جو مقامی قیادت ہے اس پر برس پڑے کہ یہ جلسہ ہے, یہ کیا کروایا آپ لوگوں نے. اور جبکہ عمران خان کی جو باڈی لینگویج تھی, جو جلسے میں کیمرے دکھا رہے تھے, وہ چیخ کر بتا رہی تھی کہ جلسہ ایک اور ریکارڈ توڑ گیا ہے. اے آر وائی نیوز پر جلسے کی میراتھن کوریج کے دوران بہت سارے مناظر ہم نے دیکھے. خبریں موصول ہونا شروع ہوئیں کہ پی ٹی سی ایل کی جو ڈیجیٹل فیڈ ہے جو سارے ٹی وی چینلز کو دکھاتی ہے, اس سے اے آر وائی نیوز کی نشریات غائب کر دی گئیں. پھر آہستہ خبریں آنے لگیں. میرے پاس ابھی بھی میسیجز پڑے ہیں, موبائل ایک دم سے بجنے لگ گیا, ہر طرف سے میسیجز آنے لگے کہ فلاں جگہ سے, فلاں شہر سے بھی اے آر وائی نیوز کی نشریات بند ہونے لگیں. اس کے باوجود لاکھوں لوگوں نے بیک وقت, تقریباً 2.25 لاکھ لوگ ایک وقت میں اے آر وائی نیوز کے صرف یوٹیوب چینل کے اوپر اس جلسے کی براہ راست کوریج دیکھ رہے تھے. ایک وقت میں کتنے لوگ اس کے ساتھ ایڈ ہو رہے تھے, کتنے جا رہے تھے, اس کا حساب نہیں. جب وہ فیڈ اینڈ ہوگی تو کچھ دیر میں رزلٹ آ جائیں گے, بلکہ ابھی کچھ دیر میں آپ دیکھ بھی لیجیے گا, ملینز میں جائیں گی یہ ویورشپ. اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جو دوسرے پلیٹ فارمز ہیں یوٹیوب کے علاوہ, فیس بک اور ٹک ٹاک اور دوسرے پلیٹ فارمز, ان پر بھی اس جلسے کی کوریج ہو رہی ہے. جو مرضی کوشش کر کے دیکھ لیں, نہ کسی حربے سے وہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ نیچے آنا ہے اور نہ انشاءاللہ اے آر وائی نیوز نے پیچھے ہٹنا ہے. تو یہ کوریج تو اسی طرح جاری رہے گی. خیر, بات کرتے ہیں جلسے کے اہم ترین نکات کے حوالے سے. تو سب سے پہلے تو کچھ دوستوں نے تجویز ایک بھیجی تھی. مجھے بڑی خوشی ہوئی جب عمران خان نے آخر پہ یہ ایک طرح سے عہد لیا بہت سارے لوگوں سے. کچھ دوستوں نے تجویز بھیجی تھی کہ عمران خان کو چاہیے کہ قرارداد پاکستان کی طرز پر اسی تاریخی مقام پر ایک آزاد خارجہ پالیسی اور مضبوط جمہوریت کی جدوجہد کے حوالے سے
قرارداد پیش کی جائے. وہ تجویز بہت سارے دوستوں کی طرف سے آ رہی تھی, تو منوان پی ٹی آئی کے جو سینئر آفیشلز ہیں ان کے ساتھ میں نے شیئر کر دی تھی کہ یہ ایک اچھی سجیشن ہے اگر آپ لوگ اسے کیری کرنا چاہیں. تو آج 82 سال کے بعد عمران خان نے اپنے نوجوانوں سے قرارداد کی صورت میں ایک عہد لیا اسی مقام پر جہاں 82 سال پہلے یہ قرارداد پیش کی گئی تھی. ویسے یہ الفاظ آپ لوگ سارے ٹی وی چینل پر سن چکے ہیں, دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن مختصر سے ہے تو آج موقع کی مناسبت سے اسے دہرا دیتے ہیں. خان نے کہا ہے کہ ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی حقیقی آزادی اور جمہوریت کے لیے ہر وقت جدوجہد کریں گے, اور تب تک یہ جدوجہد جاری رہے گی جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہو جاتے. میرا خیال ہے کہ اس کے بعد تک بھی جدوجہد جاری رکھنی چاہیے. الیکشن جب بھی اناؤنس ہو, یہ جمہوری جدوجہد ہمیشہ کے لیے. آگے بڑھتے ہیں, کچھ اہم پوائنٹس پر بات کر لیتے ہیں جو اس جلسے کے یا عمران خان کے خطاب کے کی پوائنٹس ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کان کھل کر سن لو, پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے. اور ساتھ ہی لانگ مارچ کا بھی اندیا انہوں نے دے دیا ہے, کیونکہ پارٹی کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. شیخ رشید بھی کہہ رہے ہیں, انہوں نے عمران خان نے واضح الفاظ میں نہیں کہا کہ لانگ مارچ کر رہے ہیں, لیکن جو پارٹی کے اندر ڈسکشن چل رہی ہے, شیخ رشید جیسے ہنٹس دے رہے ہیں, وہ لانگ مارچ ہی ہے. اور ایٹ دی اینڈ اگر کسی ایسی صورتحال کا سامنا پی ٹی آئی کو کرنا پڑ گیا کہ انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور کوئی آپشن اب باقی نہیں بچا ان کے پاس, تو پھر لانگ مارچ کے آپشن کی طرف جائیں گے. تو آج واضح الفاظ میں عمران خان نے بھی کہا ہے کہ وہ تصادم نہیں چاہتے, یہ ان کا ملک ہے. انہوں نے کہا یہ میرا ملک ہے اور میرے پاس اس ملک میں رہنے کے علاوہ بھی کوئی آپشن نہیں ہے. یہ سب تو باہر بھاگتے ہیں نا, ذرا سی بیماری ہو جائے تو باہر بھاگتے ہیں, جیسے ملکہ برطانیہ ان کی رشتہ دار ہو, لیکن میرے اثاثے اور جائیدادیں ملک سے باہر نہیں ہیں. میری نظر میں آج کے جلسے کی جو ٹاپ سٹوری تھی وہ یہ تھی کہ جن لوگوں سے غلطی ہوئی ہے وہ جان لیں کہ غلطی ٹھیک کرنے کا ایک ہی راستہ ہے, اور وہ ہے فوری انتخابات. یہ اشارہ کس کی طرف تھا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ پورے پاکستان کو کال دے رہا ہوں, تیاری کر لو, جب بلاؤں تو اسلام آباد آنا, کیونکہ حقیقی آزادی کی تحریک اب شروع ہو رہی ہے. تو یہ تو اشارہ سیدھا سیدھا لانگ مارچ کی طرف جا رہا ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ عید کے بعد عمران خان زیادہ انتظار کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہے, اور عید کے بعد وہ لانگ مارچ کی کال دے سکتے ہیں. عمران خان نے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا بھی آج جواب دیا. فورن فنڈنگ کے بعد آج پہلی بار انہوں نے توشہ خانہ کے اوپر بھی کھل کر بات کی, اور جس طرح سے انہوں نے بتایا, آلدو کہ میں خود بھی کہیں نہ کہیں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو ضرورت نہیں تھی وہ تحفے رکھنے کی اپنے پاس, اگر مطلب نہ رکھتے تو زیادہ بہتر تھا, لیکن اگر قانون کے مطابق انہوں نے رکھ لیے ہیں اور ہر چیز قانون کے مطابق ہوئی ہے تو یہ بیانیہ بھی کہیں نہ کہیں جا کے فلاپ ہو ہی جائے گا. کیونکہ انہوں نے جس طرح بتایا کہ میں نے اپنے گھر کے باہر کی جو سڑک تھی جس سے عام لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بھی اسی پیسے سے بنائی, گورنمنٹ کا کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا. اگر ان کے پاس اختیار تھا, اگر وہ بنی گالہ کو ڈکلیئر کرتے پرائم منسٹر ہاؤس یا کیمپ آفس ڈکلیئر کرتے تو کتنا پیسہ وہاں پہ لگایا جا سکتا تھا, پوری سیکیورٹی کے ارینجمنٹس ہو سکتے تھے. ابھی 2 دن پہلے ہم بنی گالہ گئے, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ اس ملک کے وزیر اعظم جو سابق وزیر اعظم ہیں حال ہی میں اترے ہیں, ان کا گھر ہے, پینٹ اترا ہوا ہے, کوئی اس طرح کا مطلب ایک وہ جو جہاں پر ان کی میٹنگ وغیرہ ہوتی ہے کوئی ایکسٹرا آرڈنری وہاں پہ خرچہ نہیں ہے. جو کوئی 3.5-4 سال پہلے کی سچویشن تھی تقریباً 99% ابھی بھی وہی صورتحال ہے. نہ وہاں پہ کوئی رنگ روغن ہے نہ کچھ, بس ہلکی پھلکی سی ڈینٹنگ پینٹنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر اس نے اپنے گھر پر نہیں لگایا, اپنی ذات پر نہیں لگایا اور باہر ایک سڑک بنوا دی اس نے, تو میرا نہیں خیال کہ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہونی چاہیے. لیکن بہرحال میرا اپنا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ نہ کرتے تو زیادہ بہتر تھا. پھر فورن فنڈنگ کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ ہم اتنی بڑی پولیٹیکل جماعت ہیں, یہ اوورسیز پاکستانیوں کی فنڈنگ کے بغیر نہیں چل سکتی, اور یہ آج سے نہیں ہے, بہت پرانا سلسلہ رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں سے فنڈنگ لے کر پارٹی چلانے کا. تو اوورسیز پاکستانیوں انہوں نے فنڈ کیا ہے, تو یہ ممنوع فنڈنگ میں کس طرح آتا ہے. انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ پھر ساری جماعتوں کے ایک ساتھ فنڈنگ کا جو ہے وہ آڈٹ کیا جائے اور اس کی تحقیقات کرائی جائے. پھر چیف الیکشن کمشنر کے باعث رویے پر بھی انہیں تشویش ہے. آج انہوں نے کھل کر کہہ دیا کہ پھر ان کو تو نون لیگ میں کوئی عہدہ ہی دے دے, کیونکہ جتنا تیزی سے وہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ جاتے دکھائی دے رہے ہیں, ہر فیصلے میں پی ٹی آئی کے اگینسٹ جا رہے ہیں, تو اس سے بہتر ہے کہ وہ نون لیگ میں کوئی عہدہ لے لیں. اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سازش کے حوالے سے بھی آج انہوں نے اعلان کیا. تحقیقات کا مطالبہ تو وہ پہلے سے ہی کر رہے ہیں. آج شہباز شریف نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ کمیشن بنانے جا رہے ہیں اور اس کی تحقیقات کرائیں گے. تو عمران خان نے صاف انداز میں کہہ دیا کہ جو مرضی ہو جائے آپ پر اعتماد نہیں کریں گے, آپ کے بنائے ہوئے
کمیشن کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے. صرف ایک کمیشن تسلیم ہوگا جو سپریم کورٹ کا جوڈیشل کمیشن ہوگا. اس کے علاوہ وہ کسی کمیشن کو ماننے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ شہباز شریف اگر اپنی نگرانی میں کمیشن بنائیں گے تو اس کا کیا فیصلہ آ سکتا ہے وہ بچے کو پتہ ہے. اور بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ جس شخص کے اوپر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے وہ اسی کے نیچے ایف آئی اے ہے, اسی کے نیچے سارے ادارے ہیں. جن لوگوں نے تحقیقات کرنی ہے سب سے پہلے آتے تو ان لوگوں کو فارغ کر دیا, ہٹا دیا. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ہر 10 منٹ بعد ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ اس کا ٹرانسفر ادھر, اس کا ٹرانسفر ادھر. تو پورے ملک میں اس وقت ٹرانسفر پوسٹنگ کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے اور ہر طرح سے اپنے من پسند لوگوں کو تعینات کیا جا رہا ہے. تو کس طرح سے مورل کیپیسٹی ہے اس شخص کے پاس جس کے اوپر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے, میری سمجھ سے یہ باہر ہے. اور یہی مطالبہ عمران خان بھی دہرا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ صرف ایک چیز چاہتا ہوں, کوئی تصادم نہیں, کوئی اور مطالبہ نہیں, صرف ایک چیز کہ قبل از وقت انتخابات کرائے. عمران خان کے علاوہ شیخ رشید کی تقریر بڑی زبردست تھی اور بڑے بہترین انداز میں انہوں نے عمران خان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا. مجھے اچھا لگتا ہے شیخ رشید صاحب کی تقریر سننا. سم ٹائمز وہ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں اور آج بھی انہوں نے جیسے ووکل انداز میں کہا کہ چٹان کی طرح خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا, اور وہ اپنی تحریک بھی چلائیں گے. اور انہوں نے حال ہی میں عمرے کی ادائیگی سے واپس آئے تو انہوں نے کہا میں نے ماؤں کو وہاں پر روزہ رسول پہ عمران خان کے لیے روتے دیکھا ہے. تو وہ مجھے ایک بڑا قصہ یاد آتا ہے جب انہوں نے کہا ایک مشہور شخصیت کا نام لے کر کہ میں نے انہیں بتایا تھا کہ اگر مشکل وقت آیا عمران خان پہ, تو یہ بات انہوں نے روزہ رسول میں کہی تھی کہ اگر عمران خان پر مشکل وقت آیا تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اور وہ میرا خیال اس وعدے کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں اور آج عمران خان کے ساتھ ہے. عمران خان اکیلا نہیں ہے, لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگ اس وقت ان کے ساتھ ہیں, ان کی اس آواز کے ساتھ ہے. دیکھتے ہیں کب تک یہ جنگ جاری رہتی ہے, آپ کو اپڈیٹ کرتے رہوں گا. آج تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.